تھا، مگر جیسے ہی لسان اللہ کے والد محترم نے خطبہ ختم کر کے اس نوفل سے کہا تم بھی تو صیغت جاری کرو، نوفل اٹھا، اٹھ تو گیا نوفل کا جسم، مگر زبان نہیں اٹھتی۔ میں چاہتا ہوں جناب ابو طالب کی فصاحت کو دیکھ کے نوفل کی زبان میں لکنت آئی، خطبہ پڑھنا چاہتا تھا مگر نہ پڑھ سکا۔ جب جناب خدیجہ نے دیکھا کہ میرے چچا کی زبان میں لکنت ہو رہی ہے، خطبہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جناب خدیجہ کو بے چینی ہو گئی، یہ تو نامکمل رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا میرا خاک۔ جناب خدیجہ فوراً آگے بڑھی ہے، میرے چچا اب دیکھیے خدیجہ سے سیکھیے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوسری زوجات سے کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ تہذیب معاشرہ کیا ہے؟ تہذیب خردگان برائے بزرگان کیا ہوتی ہے؟ جناب خدیجہ نے اب ہونا تو ایسا چاہیے تھا، اگر کوئی عام خاتون ہوتی جس کے دل میں بچپنے سے پلتا ہوا خواب آج اپنی تعبیر کو پہنچنے والا ہو اور اس وقت بنا بنایا کھیل بگڑ رہا ہو، اب بتائیے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ مگر جناب خدیجہ آگے تو بڑھی، بے چینیوں کے ساتھ آگے نہ بڑھی، اضطرابیوں کے ساتھ آگے نہ بڑھی، پورے وقار کے ساتھ آگے بڑھی، پوری حشمت کے ساتھ آگے بڑھی، چچا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے چچا نوفل، اگرچہ کہ آپ میرے نفس پر مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، مگر چونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی زبان اس وقت لکنت کر رہی، تو چچا مجھے اجازت دیں کہ اپنا صیغہ عقد اپنے خاوند کے لیے میں خود جاری کروں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور جناب نوفل نے کہا بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ اب جناب خدیجہ آگے بڑھی اور ان کی بھی زبان فصاحت میں آپ سے ایک جملہ جاری ہوا، زوجتک یا محمد نفسی والمہر علی فی مالی۔ توجہ جناب حضرات کی، جناب خدیجہ نے کہا محمد میں نے خود کو تمہاری زوجیت میں دیا، اور ابھی آپ کے چچا نے کہا تھا کہ مہر میں دوں گا جتنا اب ادا ہو سکتا ہے، اب جو بعد میں ادا ہوگا بعد میں۔ تو سنو میرے سرتاج، میں نے اپنی ساری جائیداد اور ملکیت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دی، سنو اب مہر تمہارے چچا پر نہیں۔ یہ پہلی خاتون ہے کائنات کی جس نے مثال پیش کی ہے کہ اے محمد میں نے اپنے تو تمہاری زوجیت میں دیا، سنو مہر تمہارے مال سے نہیں، میرا مہر میرے مال سے خود میں ادا کروں۔ اب جناب خدیجہ نے مہر ادا کیا، مگر میں ایک بات تو کہوں گا، چونکہ بات تو بہت ساری تھی کہنے کو، اور جو جناب خدیجہ کی فضائل اور ان کے مناقب میں سوچ کے آیا تھا، ان میں سے ابھی 1/3 شاید پڑھ سکا آپ کے سامنے، مگر ختم کر رہا ہوں گفتگو، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ کردار پہچانیے زوجات کے، ام المومنین کون ہے پہچانیے۔ جناب خدیجہ نے بتایا کہ دیکھو میں محمد کی زوجت میں آ رہی ہوں تو اب مہر میں دے رہی ہوں اپنے مال سے، اور آنے کے بعد کیا کیا؟ سارا مال محمد کے قدموں میں ڈال دیا۔ محمد کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تم تو بالکل گمنام تھے، ہم نے تم کو معروف کرایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم تو مفلوق الحال تھے، ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ سنیے جناب خدیجہ نے سارا مال لا کے محمد کے قدموں میں ڈالا، محمد نے اسلام کو پروان چڑھایا۔ یہ ایک زوجہ ہے۔ دوسری زوجہ کا کردار پیش کروں، ام المومنین کسے کہیے کسے نہ کہیے؟ جو محمد کے نام پر دولت بٹورے اور حکومت اسلامی کی وظیفہ خوری کر کے گھر سے فاقے نکالے، اسے ام المومنین نہیں کہتے۔ ابھی رکیے، ایک کردار اور پیش کروں کہ محمد کے نام پر اکٹھا ہوئی دولت کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کر کے خود کو غنی بنانے والے خلیفہ ہوتے ہیں، مگر اپنی دولت کو محمد کے قدموں میں ڈال کے محمد کو غنی بنانے والی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اے سلامات پڑھے محمد آل محمد۔ محمد کو غنی بناتی ہے خدیجہ، خود کو غنی بناتے ہیں خلیفہ۔ محمد کو دولت دیتی ہے خدیجہ، محمد کی اس پراپرٹی پر جس میں خود کا استحقاق بھی نہیں ہوتا۔ اذان پہنچے آپ کے، استحقاق
استحقاق نہ ہوتے ہوئے بھی محمد کے حجرے پر غاصبانہ قبضہ کر کے وارثوں کو اس سے محروم کر دینے والی کو ام المومنین نہیں کہتے، اگر توجہ ہے آپ حضرات کی، مگر یہ امت مسلمہ ہے کہ اسی کو ام المومنین کہیں گے، اور جو واقعی ام المومنین ہے اس کو ام المومنین نہیں کہیں گے۔ اور تنہا اس کی زندگی تک انہوں نے اپنے اس عناد اور کینے کے سفر کو جاری نہ رکھا، بلکہ اس کی اولاد تک انہوں نے اپنے مظالم پہنچائے، اور جب تک اس خدیجہ کے آخری وارث کا ظہور نہ ہو جائے گا تب تک یہ سلسلہ ظلم و جور چلتا رہے گا۔ کیا بگاڑا تھا خدیجہ نے؟ مسلمانوں تمہارے تھے گھروں سے فاقے نکالے تھے خدیجہ؟ کیا اس کا صلہ یہی تھا کہ اس کے بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے آ جاؤ؟ کیا اس کے احسانوں کا یہی بدلہ تھا کہ کربلا کے میدان میں اس کی پوتیوں کو، اس کے خاندان کو، اس کی ذریت کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا جائے؟ یہی کلمہ گو سارے مسلمان تو تھے کربلا میں، کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ ہاں زادارو، وقت نہیں رہا، وقت بالکل ختم ہو چکا، اذان ہو چکی، مگر مصائب پڑھنا ایک دستور ہے۔ میں بس جلدی سے مصائب کے 1-2 جملے پڑھ کے آپ کی خدمت میں ختم کر رہا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں اس طول کے لیے، استوالت کے لیے۔ ارے جناب خدیجہ نے کیا احسان کیے ان کے اوپر، یہ سارے احسان بھول گئے۔ ارے جناب سکینہ کو تماچے نہ مارے ہوتے، کانوں سے بالیاں کھینچتے ہوئے خدیجہ کے احسانوں کو یاد کر لیا ہوتا، مگر کتنا ظلم کیا سکینہ کے اوپر کہ زندان شام میں جناب سکینہ اس طرح بھوکی پیاسی مر گئی کہ تا دم حیات ان کی پیاس نہ بجھ سکی، ان کی بھوک نہ مٹ سکی۔ اور کیا کیا مظالم تھے کہ جناب سکینہ کو جب غسل دینے کے لیے غسالہ آئی تو اس غسالہ نے تڑپ کے بے چین ہو کے زینب سے ایک جملہ کہا، اے زینب کیا تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جناب زینب تڑپی، خدا نہ کرے میری بچی کو کوئی بیماری ہو، کیا دیکھ لیا؟ کہا ہے بی بی تمہاری بچی کے سینے پر کرتا اس طرح چپکا تھا کہ وہ جدا نہیں ہو سکا۔ جناب زینب نے منہ پر تماچے مارے، ارے تجھے کیا معلوم میری اس بچی کو ارے پشتے اونٹ پر سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، اونٹ چلتا تھا، اس کا سینہ زخمی ہوتا رہتا تھا، وہ بابا بابا کرتی تھی، چچا کو آواز دیتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کی فریاد سنتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ حضرات آئیے مل جل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اس مقدس عبادت کے ثواب کے طور پر جو تو نے ہمارا اجر عطا کیا ہے پروردگار، اس اجر کے صدقے میں ہم تجھ سے اور تیرے اہل بیت کے صدقے میں، جناب خدیجہ کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مرکز کے جو مقاصد ہیں، جو اغراض ہیں، ان میں اس مرکز کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار اس مرکز کے بانی اور تمام اراکین کو، اور اس میں ہر طرح سے وہ تدریس کے حوالے سے، تدرس کے حوالے سے، دامے درامے سکھانے جو بھی شریک ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، سب کو صحت و تندرستی عنایت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔